یہ بھی تو ممکن ہے کہ حقیقت برعکس ہو تمہارے خیالات سے. یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ غلط تمہارا یہ مایوس تصور ہو. اللہ نے وقت مقرر کر رکھا ہے. ہر چیز کا تو یہ ضروری نہیں کہ جس کی چاہے تمہیں وہ ابھی ہی تمہیں میسر ہو. کبھی کبھار اللہ تم سے تمہاری سب سے پیاری چیز لے لیتا ہے کیونکہ وہ جانتا ہے کہ اس چیز کا دور ہو جانا تمہیں اللہ سے قریب کر دے گا. اور ایسا اللہ انہی کے ساتھ کرتا ہے جو اسے پیار کرتے ہیں. اگر اللہ کہتے ہیں کہ مشکل کے ساتھ آسانی ہے تو یقین رکھو اللہ کی کہی ہر بات میں حکمت چھپی ہوتی ہے. بس بندے کو صبر اور یقین کرنا ہوتا ہے. اگر اللہ کچھ محرومیوں کو ہماری ذات کا حصہ بناتا ہے تو بہت سی رحمتوں سے بھی ہمیں نوازتا ہے. اگر وہ کوئی داستان ادھوری چھوڑتا ہے تو بہت سے قصوں کو ان کے پرسکون اختتام تک بھی لاتا ہے. زندگی اسی کا نام ہے. کچھ مل گیا اور کسی کو کھو دیا. جو صبر نہیں کرتے وہ ہمیں بے چینی میں مبتلا رکھتے ہیں، اور جو صبر کر لیتے ہیں اللہ انہیں اپنی چاہت میں سکون دے دیتا ہے. تو پھر کیوں ظلم کر رہے ہو خود پر؟ اس کی چاہت کو اول رکھو گے تو وہ تمہارا ہر اختتام پرسکون بنا دے گا. تم واقف نہیں شاید تمہارا رب سب کچھ کر سکتا ہے. یہ وقت آزمائش کا ہے. تمہاری آنکھیں راتوں کو گیلی ہوں گی، دل ہزار بار ٹوٹے گا، صبر آزمایا جائے گا، امتحان میں ڈالا جائے گا، لیکن یہ وقت بھی گزر جائے گا. ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے تو یہ مشکل بس تھوڑی ہی باقی رہ گئی ہے. پیارے دنوں کا انتظار بس ختم ہی ہونے والا ہے جہاں اللہ ہوگا تمہارے ساتھ. تم نہ کرو سوال اس کے فیصلوں پر، نہ کرو غم، یہ مستقل نہیں ہے. بے سکون ہو اگر تو ایک بار دل سے سوچ کر تو دیکھو، دل اس کی طرف کیوں نہیں جھکاتے جو دلوں کو پھیر دیتا ہے. تم تو اس سے تعلق بھی بغیر مطلب کے نہیں رکھتے، اور وہ پھر بھی تمہیں بے حساب دیتا ہے. یہ کٹھن وقت تو بس وقتی ہے. آزمائش جب اللہ نے دی ہے تو اس سے نکالے گا بھی وہی. تم بس اس پر یقین رکھنا. بے شک اللہ پر یقین سخت اندھیروں میں بھی روشنیاں پیدا کر دیتا ہے. گھٹنے ٹیک دو مشکلات کے سامنے نہیں، اپنے رب کے سامنے. اگر اللہ تمہیں کوئی تکلیف پہنچانا چاہے تو اس کے سوا کوئی نہیں جو اس تکلیف کو دور کر سکے. پھر ایک روز تم ان تمام خوفناک راہوں کے بند ہو جانے پر شکر کرو گے جن پر چلنے کے لیے تم بضد تھے اور اللہ نے تمہیں روک لیا. دیکھنا اللہ تمہاری ایسے مدد کرے گا کہ تم خود بھی حیران رہ جاؤ گے. اگر آپ کو ماضی میں بڑے بڑے غم ملے ہیں تو ان کے پچھتاوے سے نکل آئے. غلط فیصلوں پہ دکھی ہونا چھوڑ دیں. زندگی میں کوئی بھی چیز برا تجربہ نہیں ہوتی اگر آپ اس سے سبق سیکھ لیں. یہ ہوتی ہے مثبت اپروچ. جو برا ہوا ہے آپ کے ساتھ یا جو برا آپ نے کیا ہے، دونوں سے سیکھنے کے پہلو نکالیں، سبق حاصل کریں اور ریلیکس ہو جائیں. پھر وہ تجربہ آپ کو غمگین نہیں کرے گا. نبی پیغمبر تکلیفوں سے گزرے لیکن وہ ان تکلیفوں میں ٹھہرے نہیں رہے، آگے بڑھ گئے. آگے بڑھ جانا افضل ہے. سفر جاری رکھنا عبادت ہے. جب ہار اور جیت کا فیصلہ اللہ کے حوالے کر دو تو نصیب سے لگائی ہوئی ساری جنگیں ختم کر دینی چاہیے. جب انسان کا یقین اس بات پر کامل ہو جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ بہترین عطا کرنے والا ہے تو اس کے دل سے
تمام خدشات مٹ جاتے ہیں اور صرف سکون رہ جاتا ہے۔ میں اکثر سوچتا ہوں کتنا اچھا ہے اللہ کو وضاحتیں نہیں دینی پڑتی، کتنا اچھا ہے کہ وہ بن کہے سن لیتا ہے، وہ بس دل دیکھتا ہے اور دل دیکھ لے تو پھر دل پھیر دیتا ہے۔ میں سوچتا ہوں کسی ہمدرد کا کاندھا میسر آنے سے کتنا بہتر ہے اس امید کا ہونا کہ وہ اللہ ہے تمہارے ساتھ۔ اللہ تو اپنے بندوں سے سب سے زیادہ محبت کرتا ہے، وہ تمہیں دکھی کیوں کرے گا؟ وہ تو بس تمہیں ان چیزوں سے دور رکھنا چاہتا ہے جو تمہارے لیے بہتر نہیں، اور وہ ہے جو 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہے۔ وہ تمہارا دکھ کیسے دیکھ لے گا؟ وہ تو تمہیں ناگہانی حادثوں سے بچا رہا ہے، اس کے اشاروں کو سمجھو۔ وہ لوگ جو خوشی سے سب کچھ اللہ کے ہاتھ میں چھوڑ دیتے ہیں، وہ آخر کار ہر چیز میں اللہ کا ہاتھ دیکھیں گے۔ فکریں ختم ہوتی ہیں جہاں سے ایمان شروع ہوتا ہے۔ یہ درد تمہارے لیے کچھ پیغام لاتے ہیں، یہ تکلیفیں تمہیں اہم باتیں سمجھاتی ہیں، یہ آزمائشیں تمہیں رب کی پہچان کرواتی ہیں، پھر تمہارے درد کی دوا اللہ بن جاتا ہے، پھر تمہارے تڑپتے دل کی شفا اللہ بن جاتا ہے۔ ابھی تمہیں لگ رہا ہوگا جیسے کوئی بھی چیز تمہیں خوش نہیں کر پائے گی، جیسے اب کبھی بھی زندگی کی طرف دوبارہ لوٹ کر نہیں آؤ گے، مگر یہ حقیقت نہیں ہے۔ تم ایسا اس لیے سوچتے ہو کیونکہ تم ابھی تکلیف میں ہو۔ کیا یہ کافی نہیں کہ اللہ خود کہتا ہے ڈرو مت، میں تمہارے ساتھ ہوں، سب کچھ سن رہا ہوں اور سب کچھ دیکھ رہا ہوں۔ میرے پیارے اللہ، میں نے اپنی ہر فکر کو تیرے سپرد کر دیا۔ یا اللہ، زندگی میں سکون بھر دے جیسے آسمان کو جگمگ تاروں سے بھرا۔ تو جب تم تھکنے لگو تو یاد کرنا کہ اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ یہ راستہ جو تم نے چنا، یہ تم نے نہیں بلکہ اللہ نے تمہارے لیے چنا ہے۔ یہ زندگی کا دستور ہے، دکھ والی رات نیند نہیں آتی اور خوشی والی رات سویا نہیں جاتا۔ ہر دشواری کے بعد آسانی ہے اور ہر کام کے لیے ایک وقت مقرر ہے۔ نصیب کا لکھا مل کر ہی رہتا ہے، کب کہاں اور کیسے یہ صرف اللہ ہی جانتا ہے۔ اللہ پاک نے یہ کبھی نہیں کہا کہ زندگی آسان ہوگی، مگر یہ وعدہ ضرور کیا ہے کہ وہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ جب تمہیں لگے کہ اب نہ آگے بڑھ سکتے ہو اور نہ واپس پلٹ سکتے ہو تو اللہ کی جانب بھاگ جانا، دور تک، وہاں تک جہاں پہ تم اسے چھوڑ کر اس سے اتنا دور نکل آئے تھے۔ تمہارا صبر تمہیں ان مقامات تک پہنچا سکتا ہے جس کا تم گمان بھی نہیں کر سکتے، اور اس کے لیے تمہارا یہ جاننا ضروری نہیں کہ آگے کیا ہوگا یا کیسے ہوگا۔ یہ کام تم اللہ پہ چھوڑ دو، تمہارا کام بس یقین رکھنا ہے، ممکن سے لے کر ناممکن تک، حاصل سے لے کر لا حاصل تک، روشنی اور معجزے تم میں چھپے ہوتے ہیں اور انہیں تم نے خود ہی ڈھونڈنا ہوتا ہے۔ تمہارے خیالات ہی تمہارا مقدر ہوتے ہیں، اچھا گمان رکھو گے تو وہ کام بھی ہو جائے گا جس کے ہونے کا تم گمان بھی نہیں کر سکتے، اور جب یہ سوچ کر مایوس ہو جاؤ گے کہ اب کچھ نہیں ہو سکتا تو وہ کام بھی ادھورا رہ جائے گا جو تمہاری نظر میں بے حد آسان ہے۔ رکو نہیں، جاری رکھو اس سفر کو، وہ خود سہارا بن جائے گا اور کھول دے گا ساری راہیں، پھر راستہ کتنا ہی کیوں نہ دشوار ہو۔
اس کی مصلحت اور وقت کی ترتیب نہ سمجھنے کے باوجود بھی جب تم صبر کر لیتے ہو تو وہ ساری چھپی ہوئی حقیقتیں تمہیں سمجھا دیتا ہے۔ اللہ سے تعلق اپنا اس بچے جیسا بناؤ جو رو رو کر اپنی ماں سے اپنی بات منوا ہی لیتا ہے، کیونکہ وہ اسے تڑپتا ہوا نہیں دیکھ سکتی۔ کیوں ہے پھر یہ حوصلے اتنے پست؟ کیوں اتنی وحشتناک اداسی ہے؟ کیوں لڑ رہے ہو وقت کی تقسیم سے؟ کیوں سسکیوں کی قید میں یہ زندگی ہے؟ تم کو بھروسہ نہیں کیا اس کے رحم پر، اعتبار نہیں کیا اس کے معجزوں پر۔ وہ تھام لیتا ہے، گرنے نہیں دیتا۔ وہ حکم دے دیتا ہے نہ ہونی کے ہونے کا، اور تقدیریں پلک جھپکتے ہی بدل جاتی ہیں۔